الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال تعالى في موضع آخر إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں، ساری تعریفیں، کبریائی، بزرگی، بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال صرف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا. اس اللہ کا لاکھوں کروڑوں شکر احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو نہ صرف یہ کہ انسان بنا کر پیدا کیا بلکہ ہمیں اسلام کی دولت سے بھی اللہ نے ہمیں نوازا ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں سے آج دین اسلام ہم تک پہنچا ہے. حضرات، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. یہ جو مقصد ہے، اس مقصد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بارہا یہ بھی بتلا دیا کہ ہم نے جس مقصد کے تحت تمہیں پیدا کیا ہے اس مقصد کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے جو آپ کو اس مقصد کو پورا کرنے کی جو ہے یہ پوری کوشش کرتا ہے کہ آپ اپنا وہ جو مقصد ہے اس مقصد کو آپ پورا نہ کر پائیں، آپ سیدھے راستے پر نہ چل پائیں. یہ شیطان آپ کا دشمن کہا اللہ رب العالمین نے. فرمایا ان الشیطان لکم عدو کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے. فاتخذوہ عدوا اور آپ بھی اس کو دشمن سمجھیے. کیا مطلب دشمن سمجھیے؟ دشمن سمجھیے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے کہا گیا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، تو شیطان جو کچھ بھی راستے ہیں جن کے ذریعے جن راستوں سے بھی شیطان ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان کے ان سارے راستوں سے ہم بچیں. شیطان کو ہم اپنا دشمن مانیں کیونکہ شیطان کا یہ پورا مشن ہے کہ وہ انسان کو کسی بھی طرح جہنم تک لے جائے. حضرات، یہ شیطان کا مشن ہے، بہت بڑا مشن ہے. اس نے اللہ رب العالمین سے چیلنج کیا کہ اللہ کہ میں تیرے سارے بندوں کو جہنم تک لے جاؤں گا، اور اس مشن کی تکمیل کے لیے، اس مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ ہزاروں طریقے استعمال کرتا ہے. اس کے پاس ہزاروں ٹرکس ہیں، ہزاروں تدبیریں ہیں، ہزاروں چالیں ہیں اس کے پاس. ہر انسان کو ایک ہی طریقے سے، ایک ہی جو ہے راستے سے، ایک ہی ٹرک سے جو ہر انسان کو وہ گمراہ نہیں کرتا ہے. ہر انسان کو گمراہ کرنے کے اس کے پاس الگ الگ پلان ہیں. میرے بھائیوں، ہمارے اندر ہر انسان کی کچھ جو ہے اسٹرینتھ ہوتے ہیں اور کچھ ویکنیسز ہوتے ہیں. ہماری کچھ طاقت ہوتی ہے، ہماری کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں جس کو ہم خود نہیں جانتے ہیں. شیطان اس کو اچھی طرح جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، کس کمزوری سے، کس راستے سے میں اس کو گمراہ کروں. شیطان اس سے بخوبی واقف ہے
और वो पूरे रास्तों को अपनाता है। पहले कोशिश करता है कि मैं इस रास्ते को अपनाऊं, अगर कामयाब नहीं हुआ तो दूसरे रास्ते को अपनाता है। तो गर्ज ये कि शैतान जो है पूरे मिशन में लगा हुआ है और वह हर तरीका इस्तेमाल करता है इंसान के ऊपर। उसके पास जितनी चालें हैं, आमतौर पर लोग समझते हैं कि शैतान बेवकूफ है। शैतान इल्म के एतबार से, चालाकी के एतबार से बेवकूफ नहीं है। उसने अल्लाह की नाफरमानी की, इस एतबार से वो बेवकूफ है, वरना वो चालाकी बहुत है, उसके पास इल्म बहुत है। वो इतना चालाक है कि इंसान को किसी भी रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करेगा। दुनिया का कितना बड़ा होशियार इंसान क्यों ना हो, उसके चुंगल में फंस जाएगा। उसकी चालाकी में, उसकी तदबीर में, उसकी जो ट्रिक्स हैं, उन ट्रिक्स में इंसान फंस जाता है। इसीलिए अल्लाह ने बार बार कहा, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, तुम उससे बचकर रहो। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बार बार कहा। अल्लाह से उसने चैलेंज किया, क्या कहा? फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने, सुम्मा लआतियन्नहुम, मैं उन लोगों को गुमराह करूंगा, आदम की औलाद को मैं गुमराह करूंगा, मिन बैनि ऐदीहिम, उनके सामने से भी उन्हें गुमराह करूंगा, व मिन खल्फिहिम, पीछे से भी गुमराह करूंगा, व अन ऐमानिहिम, दाएं बाजू से भी उन्हें गुमराह करूंगा, व अन शमाइलिहिम, और उनके बाएं जानिब से भी गुमराह करूंगा। हर तरफ से मैं जो उन्हें गुमराह करूंगा, किसी भी रास्ते से उन्हें जो है मैं जो है सही रास्ते पर चलने की जो है उन्हें मैं जरा सी भी मोहलत नहीं दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा, किसी भी रास्ते से मैं जाऊंगा और उसको बर्बाद करूंगा। ये उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसने चैलेंज किया, और वो अपने चैलेंज के मुताबिक अपने जो भी उसके पास मंसूबे हैं, प्लान्स हैं, वो उस पर पूरी तरह अमल कर रहा है। शैतान थकता नहीं है। शैतान की जो औलाद है, उसकी जो फोर्स है, उसके पास जो उसकी टीम है, वो टीम कभी थकती नहीं है। मुसलसल काम करते जा रहे हैं ये लोग। इंसान को गुमराह करना मकसद है उनका। मेरे भाइयों, आइए मैं आपके सामने शैतान के कुछ ट्रिक्स हैं, शैतान के कुछ तरीके हैं, उसकी कुछ तदबीरें हैं जिनसे वो इंसान को गुमराह करता है। मैं आपके सामने जो है कुछ बातें आपके सामने पेश करूं। सबसे पहली चीज है तज़यीन। तज़यीन के जरिए इंसान को गुमराह करता है शैतान। तज़यीन किसको कहते हैं? तज़यीन का मतलब होता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई गंदी चीज पड़ी हुई है, अगर हम उस गंदी चीज को उठाकर पॉलिश करेंगे तो बज़ाहिर चमकने वाली चीज हो जाती है, लेकिन हकीकत में है वो गंदी चीज। तो ऐसे ही शैतान गुनाहों को इस तरह पॉलिश करके इंसान के सामने पेश करता है, ऐसे खूबसूरत बनाता है कि इंसान उसको हकीकी मानों में बहुत खूबसूरत समझता है और बहुत ही फायदेमंद समझता है और उसकी जिंदगी के लिए कामयाबी समझता है। तो वो ऐसे गुनाहों को जो है अल्लाह की नाफरमानी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो भी काम है, गुनाह के काम है, उन सारे कामों को ऐसे पॉलिश करके पेश करेगा कि इंसान जो है उसको सही समझकर अपनाने की कोशिश करेगा। इसको जो है तज़यीन कहा जाता है। उसने अल्लाह ने से जब चैलेंज किया तो उसने ये बात भी कही, लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि, कि मैं उन लोगों को, आदम की औलाद को मैं तज़यीन में मुब्तला कर दूंगा। वो जो कुछ भी गुनाह करेंगे मैं ऐसे उनके सामने पेश करूंगा कि ये सब तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतरीन है, खूबसूरत बनाकर मैं उनके सामने पेश करूंगा। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं उन सबको जो गुमराह करके रहूंगा। ये उसने चैलेंज करके कहा। मेरे भाइयों, हजरत आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत में थे, उन दोनों को भी शैतान ने यही ट्रिक उसने इस्तेमाल की, तज़यीन की। क्या ट्रिक्स इस्तेमाल की? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि आप जन्नत में जो कुछ खाना है खा लीजिए, लेकिन फलां दरख्त के पास मत जाइए। शैतान ने उसी चीज को अपनाया, तज़यीन को अपनाया। उसने कहा, मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हादिही शजरा, पता है तुम लोगों को कि तुम्हारे रब ने क्यों इस दरख्त के पास आने से तुम्हें मना किया है? इल्ला अन तकूना मलकैन औ तकूना मिनल खालिदैन, कि अगर तुम दोनों इस फल को खा लोगे, इस दरख्त को खा लोगे, तो फिर तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। देखिए, अल्लाह की नाफरमानी है, नहीं खाना है, अल्लाह ने कह दिया, लेकिन उस नाफरमानी को इसने बेहतरीन अंदाज से पेश कर रहा है कि अगर तुम खा लोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, तो तुम दोनों फरिश्ते बन जाओगे और तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। और सिर्फ यहीं पर नहीं रुका शैतान, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा खा कर कहने लगा, मैं कसम खा कर कह रहा हूं, मैं तुम्हारी भलाई चाहने वाला हूं, मैं तुम्हारा भला चाहने वाला हूं, मेरी बात मान लो, तुम लोग इसको खा लो, तुम लोग हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे। इसको कहते हैं तज़यीन। यही चीज इंसान हम में से हर एक के पास जो शैतान पेश करता है।
बहुत सारे ऐसे काम हैं, अल्लाह की नाफरमानी, रसूल की नाफरमानी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। सूद खाता है इंसान, बज़ाहिर उसके सामने इसे पेश करता है कि तुम खा लो इसको, तुम्हें दुनिया में बहुत फायदा होगा, तुम्हारे कारोबार में तिजारत होगा, तुम काफी तरक्की कर लोगे। इंसान जो सामने इंसान के सामने इसे पेश करेगा कि वह हकीकी मानों में समझेगा कि मैं बहुत कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन हकीकी मानों में इंसान की तबाही है सूद में और दूसरे ऐसे जो भी गुनाह हैं। तो मेरे भाइयों, शैतान की ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से हमें बचने की जरूरत है, इस हीले से, इस तदबीर से, इस चाल से हमें बचने की जरूरत है। और देखिए एक और चीज है जिसके जरिए शैतान गुमराह करता है, वह है गफलत। गफलत, लंबी लंबी उम्मीदें। इंसान को शैतान क्या कहता है, गफलत में डाल देता है। कहता है कि अभी तुम्हें बहुत लंबी जिंदगी जीनी है, बहुत कुछ तुम्हें कमाना है, बहुत कुछ तुम्हें जमाना है, बहुत कुछ तुम्हें अपने अरमान पूरे करने हैं, अभी तुम्हारे पास बहुत वक्त है, तौबा इतनी जल्द करने की जरूरत क्या है, इंतजार करो, अभी तो जवान हो, अभी तो 50 साल हुए हैं, आपकी मौत तो 80 में आएगी, 90 में आएगी, 100 में आएगी। इंसान जो है गफलत में डाल देता है कि आपकी मौत अभी आने वाली नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, तौबा करने के लिए अभी वक्त बाकी है। ये गफलत में डालता है शैतान। तो इस गफलत में जब इंसान पड़ जाता है, जब इस तरह लंबी लंबी उम्मीदों में पड़ जाता है, इंसान की उम्र होती है 50 साल की, लेकिन शैतान 1000 साल के ख्वाब उसे दिखाता है, 1000 साल की उम्मीदें उसे दिखाता है कि तुम जिंदगी में तुम्हें यह करना है, तुम्हें वो जमाना है, तुम्हें यह कमाना है, तुम्हें यह खाना है, तुम्हें वो सब कुछ करना है, तुम सब कुछ प्लान करो, तुम्हारे पास बहुत वक्त है। शैतान जो है 1000 साल की उम्मीद दिलाएगा, लेकिन तौबा करने के लिए आपको मौका नहीं देगा। यही शैतान की ट्रिक है मेरे भाइयों। यह काम हमको नहीं करना है, हमको हमेशा तौबा करते रहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। ये अल्लाह के नबी हैं, ये सईदुल अंबिया हैं, जो कि अल्लाह के सबसे पसंदीदा हैं। उसके बावजूद आपका क्या हाल था? दिन में 70 से ज्यादा मर्तबा तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं। लेकिन मेरा और आपका क्या हाल? हम इतने गुनाह करते हैं। कुछ गुनाह ऐसे भी हैं हम जानकर करते हैं, और कुछ गुनाह ऐसे भी हैं जो हम बगैर जाने भी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं, हमें शऊर भी नहीं है कि हम ऐसे गुनाह कर रहे हैं। बहुत सारे गुनाह, लेकिन उसके बावजूद हमारी जबान से जो है तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात नहीं निकलते हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है। तो यही शैतान जो है ट्रिक इस्तेमाल करता है, गफलत में डालता है कि अभी तुम्हारी उम्र है, अभी आप बीमार ही नहीं हुए, अभी आप हॉस्पिटल ही नहीं गए, अभी आप एडमिट ही नहीं हुए, तो आपको डरने की जरूरत क्या, आपके पास लंबी उम्र है। यही शैतान जो है अपने तदबीर और एक चाल इख्तियार करता है। मेरे भाई, उससे बचने की जरूरत है। और नतीजा यह होता है कि जब इंसान गफलत में पड़ जाता है, जब इंसान लंबी लंबी उम्मीदों में बह करके अगर गफलत में पड़ जाता है, तो अपनी आंखों से अजाब को देख लेगा, तब भी तौबा नहीं करेगा इंसान। कौम आद के पास हजरत हूद अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने कहा, ऐ लोगों, तौबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो, अजाब आने वाला है। उन लोगों ने अजाब को देखा भी, कौम आद ने, आसमान में बादल छा गए थे, अजाब के बादल आ चुके थे। उन लोगों ने कहा, हादा आरिदुम मुमतिरुना, ये तो बरसात बरसने वाले कुछ मामूली से बादल हैं, इससे कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों ने इस तरह की बातें कही। जब इंसान गफलत में पड़ता है, दुनिया की लंबी लंबी उम्मीदों में पड़ता है, तो फिर वो तौबा और इस्तिग़फ़ार नहीं करता है। ये एक शैतान की जो ट्रिक है मेरे भाई, उससे बचने की जरूरत है। एक और शैतान की एक ट्रिक है, उसको कहते हैं तस्वीफ। तस्वीफ का मतलब होता है, मिसाल के तौर पर नमाज का वक्त हो गया, 15-20 मिनट बाकी हैं जमात के लिए, तो इंसान सोचेगा अभी 20 मिनट बाकी हैं, चलो 15 मिनट, फिर 15 मिनट के बाद सोचेगा चलो नमाज क्या, बस इकामत होने वाली है तब चले जाएंगे। जब इकामत होने का वक्त आ जाता है तो अभी नमाज शुरू होगी, 5 मिनट में जाएंगे। फिर जब नमाज शुरू होगी 5 मिनट में हो गए होंगे, चलो बाद में पढ़ लेते हैं। फिर कुछ देर हो जाएगा, चलो नमाज हो गई, अब क्या करेंगे। इसको कहते हैं तस्वीफ, यानी मैं करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। ये जो ख्याल आता है इंसान को, दरअसल ये शैतान की एक तदबीर है, शैतान की एक चाल है मेरे भाइयों। इस चाल से हमें बचने की जरूरत है। हजरत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तस्वीफ से मुतालिक अपना एक वाकया बयान करते हैं। ग़ज़वे तबूक का मौका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि सारे लोग इस जंग में शरीक होंगे। काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मुसलमान तैयारी कर रहे थे जंग में निकलने के लिए। मैं सोच रहा था, शैतान मेरे दिल में वसवसा डाल रहा था, ख्याल डाल रहा था कि भाई अभी तो तैयार हो रहे, अभी वक्त है। मुसलमान तैयारी करके जो है अपनी सवारियां, ऊंट वगैरह लेकर के निकल रहे थे।
میرے دل میں خیال آیا, شیطان نے خیال ڈالا کہ ابھی تو نکل رہے ہیں, نکلیں گے, ابھی تیاری کریں گے. مسلمان نکل بھی چکے سواریاں لے کر کے, کچھ دور جا بھی چکے تھے. پھر میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ ابھی تو نکلے ہیں, میرے پاس بہت ہی تیز رفتار سواری ہے, میں پہنچ جاؤں گا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, ہوا یہ کہ مسلمان گئے بھی اور مسلمان آ بھی گئے مدینے کو واپس, لیکن میرے دل میں اسی خیالات آتے رہے اور میں گیا ہی نہیں. میں کروں گا, جاؤں گا, بس یہی خیال میرے دل میں آتا رہا, لیکن میں گیا ہی نہیں. ہوا یہ کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ تھے جو اس طرح نہیں گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو سزا دی. یہ ہوتا ہے تصویف. میرے بھائیوں, ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے, صدقہ و خیرات کرنا ہے, رکھے ہوئے ہیں مال, صدقہ کریں گے, کل کریں گے, کل دیں گے, کل آنے سے پہلے اگر ہماری موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ نماز ہم نے چھوڑ دی, ظہر کی نماز ہم نے چھوڑ دی, ہم نے سوچا کہ عصر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد میں جا کر پڑھ لیں گے. عصر کی نماز کا وقت آنے سے پہلے ہمارا جنازہ ظہر کے بعد ہماری موت آ گئی تو کیا کریں گے؟ یہی تو شیطان کی چال ہے کہ میں پڑھوں گا, میں کروں گا, بعد میں کروں گا. انسان کو پھنساتا ہے شیطان. میرے بھائیو, شیطان کی اس چال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. جس وقت میں جو کام کرنا ہے, جس وقت میں جو عمل کرنا ہے, اس وقت میں اس عمل کو کر دینا چاہیے. اللہ نے ہمارے لیے فرائض چھوڑیے, اگر نفل کوئی بھی موقع دے دیا, ایک غریب آیا ہمارے پاس, فقیر آیا, اس کے پاس ہمیں کچھ دینا ہے, کوئی نیکی کرنی ہے, فوراً اسی وقت کر دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ بعد میں کروں گا. اگر ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو بعد میں کروں گا, سمجھیے کہ یہ شیطان کی چال ہے. یہ بعد میں کرنے نہیں دے گا پھر شیطان. جس وقت جو کام کرنا اسی وقت کو کر دینا. بعد میں کروں گا اگر میں نے یہ سوچ لیا تو سمجھیے کہ ضرور یہ شیطان کی چال ہے. میرے بھائی, تو غرض یہ کہ تصویف یہ جو شیطان کی چال ہے, اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, اور جس وقت جو کام مطلوب ہے اسی وقت فوراً اس کام کو کر دینا چاہیے. ایک اور شیطان کا ایک حملہ ہے, ایک حربہ ہے شیطان کی, ایک ٹرک ہے اس کی, وہ یہ کہ وہ انسان کی نیت پر حملہ کرتا ہے. سب سے پہلے کوشش کرے گا کہ میں اس انسان کو نماز کی طرف آنے سے روک دوں. پوری کوشش کرے گا, ہزاروں کوشش کرے گا, جیسا کہ میں نے کہا تصویف کو کہ بعد میں پڑھوں گا اس کو اختیار کرے گا, اور اس طرح کے جو بھی بہانے سب کو اختیار کرے گا. لیکن انسان اپنے نفس سے لڑتے ہوئے مسجد کو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وقت پر, تو ایسے موقع پر شیطان ایک دوسری چال, اس کے پاس پلان بھی ہے, اس کو اختیار کرتا ہے. نماز کے لیے انسان کھڑے ہوتا ہے, اس کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے, اس کی نیت پر حملہ کرتا ہے کہ تم نماز اس طرح پڑھو کہ لوگ تمہیں دیکھیں, اور تم یہ سوچو کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کے تمہاری تعریف کریں. شیطان پلان بھی اختیار کرتا ہے. اور انسان جب نماز پڑھنے لگتا ہے, اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ مجھے دیکھیں, مجھے بڑا عبادت گزار کہیں, لوگ مجھے دیکھیں بڑا صدقہ خیرات کرنے والا کہیں, لوگ مجھے دیکھیں بڑی عبادتیں کرنے والا کہیں, یہ آ گیا تو سمجھیے ہماری عبادتیں ضائع ہو جائیں گی. یہی شیطان کی چال ہے. اس لیے شیطان کو کبھی بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. شیطان ہماری ہر نفس سے واقف ہے. ہمارے خون کے رگ رگ میں جو شیطان جو ہے دوڑتا ہے, اور ہر چیز کو شیطان جانتا ہے. دیکھیے, تو غرض امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں, ایک بہت بڑی بات کہا انہوں نے کہ نیت جو ہوتی ہے انسان کی بڑی تیزی سے بدلتی ہے. 5 منٹ پہلے مسجد کے گیٹ کے باہر میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا تھا, میری نیت اچھی تھی. جب مسجد میں آ جاؤں گا تو 5 منٹ کے اندر نیت بدل سکتی ہے. یہ نیت کا کھیل بڑی تیزی سے بدلتا ہے. نیت پر کوئی بھروسہ نہیں. تو نیت کا جو ہے جائزہ لینا چاہیے کہ میں کس لیے پڑھ رہا ہوں, میں کس لیے عمل کر رہا ہوں. نیت کا جائزہ ضروری, اور نیت کا جائزہ کوئی آسان کام بھی نہیں ہے, بہت ہی مشکل کام ہے, کہا امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے. لیکن یہ مشکل ہے, اس کے باوجود ہر مسلمان کو جو بھی عمل کر رہا ہے, عمل کے وقت میں اس کو اپنی نیت کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کس لیے کر رہا ہوں. جب تک وہ جو جائزہ نہیں لیتا ہے, سمجھیے کہ اس کی نیت میں کہیں نہ کہیں خلل ہے. تو میرے بھائیوں, شیطان کی اس چال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے, ہماری نیتوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم کا گڑھا ہے, نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم میں ویل ہے. کہا فویل للمصلین, نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل ہے. ویل کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا اور سب سے خطرناک حصہ ایک وادی ہے, ویلی, اس کو جو ہے ویل کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز پڑھنے والوں میں کون؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون,
کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، تصویف آ گیا اس کے اندر، یعنی شیطان نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد جاؤ، تھوڑی دیر بعد جاؤ، تھوڑی دیر بعد، لیٹ سے نماز پہنچ رہے ہیں، شیطان کی یہ بھی چال۔ الذین ہم یراؤون، جو لوگ جو نماز دوسروں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں بھی شیطان کی چال آ گئی، ریاکاری کا جو ہے اس پر جو ہے نیت پر حملہ کر دیا۔ تو جو لوگ شیطان کی ان چالوں میں پھنستے ہیں، نماز پڑھنے کے باوجود بھی انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اس لیے ہمیں اپنی نیتوں پر کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے بڑی بڑی عبادتیں کر لیں لیکن اس کے باوجود، ان عبادتوں کے باوجود ہم جا رہے ہیں جہنم۔ ہم عبادت جو کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت آسان نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی عبادت آسان نہیں ہوتی، ہر عبادت مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہی مطلوب ہے کہ انسان پوری مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے عبادت کرے۔ یہی اللہ کو مطلوب ہے کہ وہ محنت کرے عبادت میں، اور اتنی محنت کر کے عبادت کرنے کے بعد ہماری نیت میں اگر کہیں خطرہ آ گیا، ریاکاری آ گئی اور پورا اعمال برباد ہو گئے، تو بتائیے ہماری جو محنت کا اور اتنی محنت سے ہم نے جو عمل کیا اس کا کیا فائدہ ہو؟ اس سے جو ہے بچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ایک اور چیز، شیطان انسان کی جو فطری کمزوریاں ہیں، اس کے اندر جو کچھ نیچرل انسان کے اندر کچھ ویکنس ہوتے ہیں، اس کو استعمال کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لالچ ہے، انسان لالچی بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر کوئی دھندا کر رہا ہے، کچھ کمانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک طرف اس کو 10 روپیہ مل رہا ہے اور ایک طرف اس کی 100 روپیہ مل رہا ہے، تو وہ لالچ کی وجہ سے 100 روپیے کی طرف جائے گا، حالانکہ وہ جو 100 روپیہ اس کو آئیں گے وہ پیور حرام طریقے سے جو ہے آئیں گے، لیکن وہ لالچ کی بنیاد پر کیا کرے گا؟ وہ حرام طریقے پر ہی جائے گا۔ یہ شیطان کی چال ہے۔ جو حلال طریقہ ہے 10 روپیہ، انسان جو ہے اگر اس کے اندر لالچ ہوگی تو شیطان جو اس کی طرف جانے نہیں دے گا اس کو۔ اور اسی طرح انسان کے اندر ایک طبیعی کمزوری ہے، فطری کمزوری، غصہ۔ شیطان غصے کو استعمال کرتا ہے انسان کو برباد کرنے کے لیے۔ ہمیں یہ نہیں سمجھنا ہے کہ شیطان صرف آخرت ہماری برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں، شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آخرت کی بربادی کے ساتھ میں اس کی دنیا بھی برباد کروں، دنیا میں بھی اس کو سکون نہیں ملنا، یہ شیطان کا پلان ہے، یہی شیطان کا مشن ہے، یہ دونوں چیزیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطری جو کمزوری ہے غصہ، غصے کا استعمال کرتا ہے، غصے کا استعمال کر کے دو لوگوں میں لڑائی لگا دیتا ہے، بیوی اور شوہر کے درمیان لڑائی لگا دیتا ہے۔ شیطان رپورٹ لیتا ہے، کئی لوگ شیطان آتے ہیں، سب سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میں نے اس کو فلاں چیز میں گمراہ کر دیا، میں نے اس کو فلاں غلط راستے پر لگا دیا۔ ایک کمزور شیطان ہوتا ہے، لنگڑتے لنگڑتے ہوئے آتا ہے، شیطان پوچھتا ہے کہ آپ نے کیا کیا، تو شیطان وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ وہ کہے گا نہیں، بتائیے کیا کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میں نے بس ایک چھوٹا سا کام کیا، وہ یہ کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں نے بس جھگڑا لگا دیا۔ تو شیطان جو سردار ہے ابلیس، وہ کہتا ہے نعم انت، نعم انت، ہاں تم ہی ہو جو اصل کام کیے ہو۔ تو اس کی جو فطری کمزوریاں ہیں، غصے کو استعمال کر کے انسان کی جو ہے شیطان اس کو بگاڑ دیتا ہے، اس کی دنیا بگاڑ دیتا ہے، اس کے رشتے بگاڑ دیتا ہے، اس کی زندگی کا چین و سکون بگاڑ دیتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائیو۔ ہم یہ صرف نہ سمجھیں کہ ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو صرف یہ شیطان کی چال، نہیں، ہمارے ہر کام کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، ہمارے ہر چین و سکون کے پیچھے شیطان پڑا ہوا ہے، اور وہ ہم کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس غصے میں جو ہے ہم کنٹرول میں رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، بہادر آدمی وہ نہیں ہے جو کسی کو گھوسا مار دے غصے سے، یا کسی سے جو لڑائی کرے، فائٹ کرے، وہ بڑا جو بہادر آدمی نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، بہادر آدمی تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے غصے کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں لاتا ہے، گالیاں نہیں بکتا ہے، گالیاں نہیں دیتا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے، اپنی زبان خراب نہیں کرتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ یہ غصے کو کنٹرول کرنا، یہی حقیقی معنوں میں سب سے بڑا جہاد ہے، یہی مجاہدہ ہے، یہی جو ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑی محنت ہے، کامیابی ہے میرے بھائیوں۔ شیطان کی یہ چالیں ہیں میرے بھائیوں، اس چال سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ غصہ آ گیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، ہم غصہ چلے جائے گا، اپنی پوزیشن بدلیں، بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں۔ غصے کی حالت میں انسان اپنی پوزیشن بدل لے، انشاءاللہ اس کا غصہ ختم ہوگا۔ تو شیطان پوری کوشش میں لگا ہوا ہے، ہم بھی کوشش کریں کہ کسی بھی طرح اس کو ہم ناکام کریں۔ ہمارے پاس بھی تدبیریں ہیں،
ہمارے پاس بھی طریقے ہیں, ہمارے پاس بھی ٹرکس ہیں, ہمارے پاس بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں کہ ہم بھی اس کو فیل کر کے دکھائیں. جب وہ ہم کو جو ہے فول بنا سکتا ہے, ہم کو بیوقوف بنا سکتا ہے, تو ہم بھی اس کو ناکام کریں. ہم بھی اس کو جو ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, جا تو جتنا اس میرے بندوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کر لے, لیکن جب وہ ایک مرتبہ میرے دربار میں حاضر ہو کر مجھ سے معافی مانگیں گے, میں ان سارے لوگوں کو ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں, ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں, اللہ سے معافی مانگے. پہلی بات تو یہ کہ گناہوں سے بچیں, لیکن کوئی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا. کل بنی آدم خطاء, ہر انسان غلطی کرنے والا ہے. وخیر الخطائین التوابون, اور گناہ کرنے والوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں. میرے بھائیو, شیطان کی جو ہے ساری چیزوں سے بچیں. ایک دو تین چیزیں بتلا کر اپنی بات ختم کروں. شیطان کی ایک چال ہے وسوسہ, لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے وسوسہ ڈالنا, یہ ساری چیزیں جو ہے شیطان جو ہے استعمال کرتا ہے. اور اسی طرح دیکھیے, شیطان جو گمراہ کرتا ہے انسان کو, اس کے پاس مختلف لیولز ہیں. ایسا نہیں کہ شیطان آیا, کوئی پلان اختیار کیا, ناکام ہو گیا, چلے گیا, پھر واپس نہیں آیا, ایسا نہیں ہے. اس کے پاس لیول ہے. پہلے وہ آئے گا, کفر کو لائے گا. انسان جو ہے کفر میں, وہ اگر شیطان ناکام ہو گیا تو پھر وہ اس کے بعد کوشش کرے گا کہ میں اس کو بدعات میں مبتلا کروں. یہ بدعت جو ہے اتنی میٹھی ہوتی ہے, شیطان اس کو اتنا میٹھا بنا دیتا ہے کہ بدعتی جو ہے بدعت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑی بات کہا, البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ, کہ شیطان کو, ابلیس کو بڑے بڑے جو گناہ ہیں, چوری ہے, زنا ہے, فلاں جو بڑے بڑے گناہ ہیں, ان سارے گناہوں سے زیادہ بدعت سے زیادہ محبت ہے ابلیس کو. کیوں؟ فرمایا المعصیۃ یتاب منہا, اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے, دوسرے جو بھی چوری ہے, دوسرے کوئی بڑے بڑے گناہ ہیں, تو اس سے توبہ کر لیتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کرتا ہے, تو چوری کرنے والے سے اگر ہم پوچھیں کہ بھائی تم چوری کرتے ہو, کیا یہ گناہ ہے یا نہیں ہے, تو وہ کہے گا کہ بھائی گناہ تو ہے ہی, میں مانتا ہوں یہ تو غلط ہے ہی, لیکن میری مجبوری سے میں کر رہا ہوں. لیکن آپ وہی بات کسی بدعتی سے پوچھئے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ مانے گا نہیں, وہ کہے گا کہ یہی صحیح طریقہ ہے. تو یہ بتایا کہ والبدعۃ لا یتاب منہا, گناہوں سے ایک آدمی معافی مانگتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اس کی معافی بھی ہو جاتی ہے. لیکن بدعتی لوگ جو توبہ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ جو کچھ غلط کر رہے ہیں, جو کچھ بھی بدعات کر رہے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے, اس کی وجہ سے وہ توبہ ہی نہیں کرتے. اسی لیے ابلیس کو بڑے بڑے جو بھی گناہ ہیں, ان گناہوں سے زیادہ اس کو بدعات بہت پسند ہے. میرے بھائی, بدعات کے قریب بھی نہ جائیں ہم. جب ایک مرتبہ انسان بدعات میں ڈوب جاتا ہے, اس کی زندگی میں بدعت کے بغیر اس کو سکون نہیں ملتا. اور بدعت سے باہر آنا گویا ایک بہت بڑا گڑھا ہے, کیچڑ کا گڑھا, اس سے نکلنے کے برابر ہے. بہت مشکل ہوتا ہے انسانوں کو بدعات سے نکلنا, لیکن جب انسان اس کی حقیقت کو سمجھ جائے, اس سے نکلنا چاہے, توبہ اور استغفار کرنا چاہے تو نکل سکتا ہے. لیکن یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے, کیونکہ شیطان اس کو اتنا میٹھا بنا دیتا ہے. آج آپ جائیے, جو بدعتی لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھا کر دیکھیے, وہ آپ کو اتنی باتیں سنائیں گے, آپ کو اتنا غلط سلط کہیں گے کہ آپ کو کافر ہی کہہ دیں گے, لیکن جو وہ خود بدعات کر رہے ہیں, ان بدعات کو برا کہنے کے لیے یا برا ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. تو غرض شیطان اس طرح سے جو ہے انہیں گمراہ اور برا جو ہے برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے. میرے بھائیو, شیطان ایک انسان کو عبادت میں کوشش کیا, ساری چیزیں کوشش کیا, نہیں ہو پائے, تو آخر میں کوشش کرتا ہے کہ جو سوسائٹی میں مسلمان ہیں ان کے درمیان اختلافات, لڑائی جھگڑا لگا کے چھوڑ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان الشیطان قد یئس ان یعبدہ المصلون, شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ وہ جزیرہ عرب میں, عرب زمانے میں جزیرہ عرب میں وہ شرک واپس نہیں لا سکتا تھا. شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا تھا. اب اس کی کوشش کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ولکن فی التحریش بینہم, لیکن وہ لوگوں کے درمیان اختلافات لائے گا, لوگوں کو آپس میں جھگڑے لائے گا. اب عرب ممالک میں وہاں پر ان لوگوں کے درمیان بدعات کو لانا یا یہ کہ شرکیہ کاموں کو لانا شیطان کے لیے بہت مشکل تھا. ان کا ایمان اتنا پختہ ہو چکا تھا, لیکن شیطان نے پلان بی استعمال کیا. کیا کیا؟ ان لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے لگا دیے. وہ نہیں تو صحیح, کم از کم یہ تو لڑکے مر جائیں, بس مجھے سکون ملے گا. شیطان کی یہ چال ہوتی ہے. تو میرے بھائیو, آپسی اختلافات کو ختم کریں. ہمارے درمیان بہت سارے جھگڑے ہوں گے, بہت سارے اختلافات ہوں گے, ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیں.
کچھ دنوں کے لیے ہم زندہ ہیں یہاں پر, بس ان کچھ دنوں میں زندہ رہے, جب ہم رہ رہے ہیں تو پھر یہاں پر اختلافات کیوں, لڑائی جھگڑے کیوں, رشتہ داروں سے محبت سے رہیں, جو بھی ہمارے اپنے لوگ ہیں سب سے محبت سے رہیں, یہ شیطان کی چال میں پھنس کر کے اپنی زندگیوں کو برباد نہ کریں. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں کرنے کے کام یہ ہیں, کثرت سے ہم اعمال کریں اور کثرت سے توبہ کریں, کثرت سے توبہ کریں. شیطان کو جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک سجدہ بھی اگر انسان کرتا ہے, ایک سجدہ اگر کرتا ہے تو اس سجدے کی وجہ سے شیطان کو کافی تکلیف ہوتی ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے شیطان کو توبہ کرنے والے بندے سے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, شیطان کو یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ عرفہ کا جو دن ہوتا ہے اس دن کثرت سے لوگ جو بہت سارے لوگ توبہ اور استغفار کرتے ہیں, اور اللہ رب العالمین اس دن بہت سارے لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, اور اس دن شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں, شیطان نے جو چیلنج کیا تھا, اس چیلنج کے بعد اس نے ایک بات کہی. بات یہ ہے کہ اللہ میں لوگوں کو اس طرح گمراہ کروں گا, اس طرح گمراہ کروں گا, اس طرح برباد کروں گا, لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو میں گمراہ نہیں کر سکتا, جن کو میں برباد نہیں کر سکتا. اس نے بتلا بھی دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین, کہ وہ بندے جو تیری عبادت پورے اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی بھی عبادت کریں, چھوٹی سے چھوٹی عبادت, استغفر اللہ کہیں, اللہ اکبر کہیں, سبحان اللہ کہیں, یا کوئی بڑی عبادت کریں, کوئی بھی عبادت کریں, اگر تیرے بندے تیری عبادت پورے اخلاص کے ساتھ, پورے خلوص کے ساتھ, پورے سنسیئر ہو کر اگر کریں تو پھر میں انہیں گمراہ نہیں کر سکتا. میرے ٹرکس, میرے چال, میری تدبیریں سب بیکار ہو جائیں گی. شیطان نے یہ کہا اللہ سے. تو غرض یہ کہ میرے بھائیوں, ہم کثرت سے اعمال کریں, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں, اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں, اور کثرت سے توبہ اور استغفار کریں. ہر دن ہر رات ہم توبہ اور استغفار کریں. پتہ نہیں ہماری گھڑی کب آئے, پتہ نہیں ہم کب چلے جائیں, کب موت کا فرشتہ آ جائے اور ہماری روح کو اٹھا کر لے کر چلے جائے. اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت متعین نہیں کیا گیا کہ آپ کو اس وقت مرنا ہے, آپ کو جو ہے مرنے سے پہلے آپ کے پاس الارم آئے گا, اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیشہ تیار رہنا ہے ہمیں, اور جو شیطان کی یہ جو چالیں ہیں, ان ساری جو چالوں کو جو ہے ہمیں ختم کرنا ہے. اس کے لیے بس یہی کہ ہم جو ہے توبہ اور استغفار بار بار کرتے رہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شیطان کی جتنی بھی چالیں, تدبیریں, ساری چیزیں, اللہ میں ان سب سے بچتے ہوئے ایک اللہ کو خالص کرتے ہوئے عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین جب تک ہم رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں ہر قسم کی بدعت سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہمیں شرکیہ اعمال اور شرکیہ نظریات سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم سب کو جتنے بھی لوگ ہیں اللہ ہمیں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہم میں سے جو بھی پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں اللہ سب کے قرضے کو آسانی سے ادا کرنے کے اسباب مہیا فرما. رب العالمین جب تک ہم دنیا میں رہیں قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما. جب موت آئے خاتمہ بالخیر فرما. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.